میں جوں ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اگلے ہی لمحے میرے چچا کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونج اٹھی، آئندہ میری اجازت کے بغیر تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھے گی۔ یہ کالج والے جانے کا شوق اب ختم کر دے، بہت ہو چکا یہ سب تماشا۔ ہمارے خاندان کی آج تک کسی لڑکی نے سکول کا منہ نہیں دیکھا اور تو نے بنا کسی کو بتائے کالج جانا بھی شروع کر دیا۔ آخر کس کی اجازت سے تو نے اتنی بڑی جرت کی ہے؟ ان کی کڑکتی ہوئی آواز سنتے ہی میں نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میرے چچا نہایت سخت مزاج انسان تھے اور ان کی یہی سخت مزاجی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو پورا صحن خاندان والوں سے بھرا ہوا تھا اور سب خاموشی سے میرا تماشا بنتا دیکھ رہے تھے۔ اماں ایک کونے میں منہ پر دوپٹہ ڈالے بیٹھی تھی، جیسے انہوں نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ وہ ہمیشہ خود کو بے بس سمجھتی تھی اور چچا کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتی تھی۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا تب سے چچا نے بلا وجہ ہمارے گھر کے ہر معاملے میں مداخلت شروع کر دی تھی اور انہیں اس سب پر اکسانے میں ان کی بیوی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ چچا کی اپنی ایک بھی بیٹی نہیں تھی، ان کے 4 بیٹے تھے اور انہیں اسی بات کا بے حد غرور تھا۔ جبکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارا تعلق ایک اچھے زمیندار خاندان سے تھا، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور گاؤں میں ابا کی کئی ایکڑ زمین بھی تھی۔ میں شہر کے ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی تھی کیونکہ ہمارے گاؤں میں کالج موجود نہیں تھا۔ ابا کی ہمیشہ یہی خواہش رہی تھی کہ میں پڑھوں لکھوں اور مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، مگر خاندان کی پابندیوں کے آگے ابا خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کروں۔ ابا نے بڑی مشکل سے مجھے میٹرک تک تو پڑھا ہی دیا تھا، لیکن پھر اچانک ایک حادثے میں وہ ہم سب کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد میری زندگی جیسے میرے لیے قید بن کر رہ گئی تھی۔ شروع میں لوگ آتے، ہمدردی جتاتے اور واپس چلے جاتے، لیکن وقت گزرتے ہی چچا نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ ہر بات میں روک ٹوک کرتے، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے اخراجات کا بھی پورا حساب مانگتے تھے۔ ہماری زمینوں پر مزارے کام کرتے تھے۔ وہ زمینوں کو اچھی طرح سنبھالنا بھی جانتے تھے اور وہ نہایت ایماندار بھی تھے، مگر اس کے باوجود چاچا بلا وجہ ان پر طرح طرح کی باتیں بناتے رہتے تھے۔ میں کئی مرتبہ اماں سے کہتی، آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتی؟ یہ ہماری زمینیں ہیں، ان پر وہ کسی قسم کا حق نہیں جما سکتے۔ کل کو اگر انہوں نے ہم سے یہ زمینیں بھی چھین لیں تو پھر کیا ہوگا؟ اماں ہمیشہ یہی کہتی، پریشان نہ ہو، وہ جو بھی کر رہے ہیں شاید ہمارے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہوں گے۔ میں بے بسی سے سر جھٹک کر رہ جاتی اور دل میں سوچتی، کیا خاک بھلا سوچتے ہوں گے؟ انہوں نے تو ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ آہستہ آہستہ میری چاچی نے بھی اماں کو بہانے سے ان کا زیور دینے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کہتی، تمہارے شوہر نے ہم سے اتنا قرض لیا تھا، اگر تم وہ رقم واپس نہیں کر سکتی تو بدلے میں اپنا زیور دے دو، ورنہ ہم تمہاری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دیں گے۔ اماں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ان کے کسی بھی بیٹے سے ہو، کیونکہ چاروں ایک نمبر کے لفنگے اور نشئی تھے۔ پورا دن کھیتوں میں گزارنے کے بعد رات کو ڈیرے پر بیٹھ کر نشہ کرتے تھے۔ گاؤں کی کوئی بھی لڑکی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ ہر آنے جانے والی لڑکی کو چھیڑنے سے باز نہیں آتے تھے۔ گاؤں میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو انہیں روکنے کی ہمت کرتا، کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت کے زور پر سب کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو ان کی دونس سے ڈر کر گھر میں بیٹھ جاتی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی اور کسی نہ کسی مقام تک پہنچ کر ہی ان کا مقابلہ کروں گی۔ جب میں نے اماں سے کہا کہ میں کالج جانا چاہتی ہوں تو وہ فوراً گھبرا گئی اور بولی، تو جانتی ہے نا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی لڑکی تعلیم حاصل نہیں کرتی، پھر تو ایسی ضد کیوں کر رہی ہے؟ تیرے باپ نے جتنا تجھے پڑھا دیا ہے وہی بہت ہے، اب تو وہ بھی تیرے سر پر نہیں رہے، آخر تو ان سب کا سامنا کس طرح کرے گی؟ میں نے پوری مضبوطی سے جواب دیا، مجھے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ میں ضد کے معاملے میں بالکل اپنے ابا پر گئی تھی۔ یہ بات گھر کے ہر فرد کو اچھی طرح معلوم تھی اور میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں تھی جو ایک بار فیصلہ کر لینے کے بعد اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتی۔ میں اپنا فیصلہ کر چکی تھی اور اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس فیصلے سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ شہر ہمارے گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن روزانہ آنے جانے میں ہی
2 سے 3 گھنٹے ضائع ہو جاتے تھے۔ اسی لیے میں نے طے کر لیا کہ شہر کے کسی ہاسٹل میں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کروں گی۔ میں نے اپنی طرف سے ہر چیز کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اماں بار بار مجھے روکنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور جا کر کالج کا فارم بھی جمع کروا دیا۔ نہ جانے یہ خبر ہوا کے جھونکے کی طرح کس راستے سے چچا تک جا پہنچی، اور اب جب میں کالج میں اپنا داخلہ کروا کر گھر واپس آئی تو گویا میرے لیے ایک باقاعدہ عدالت سجا دی گئی تھی۔ سامنے پھپھو، چاچا، تایا اور ان کے سب بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ عمر میں تایا چچا سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی چچا کے روب اور دھونس کے آگے ان کی بھی ایک نہ چلتی تھی۔ سب خاموشی سے بیٹھے میرا تماشا دیکھ رہے تھے اور موقع ملتے ہی چاچا کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص چاچا کی طرفداری کر رہا تھا، یہاں تک کہ میری اپنی اماں بھی۔ میں اکیلی ان سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوگی اور چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے ابا کی خواہش تھی کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھوں، اور ان کی یہ خواہش پوری کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ آپ بھی نہیں۔ اسی لیے آئندہ میری پڑھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہیے گا۔ چچا کے سامنے میں پہلی بار اس ہمت اور بے خوفی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور شاید میں اپنے پورے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے ان کے سامنے اس طرح جواب دینے کی جرت کی تھی۔ میری بات سنتے ہی وہاں بیٹھے سب لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح صاف لفظوں میں چاچا کو انکار کر دوں گی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر چچا آگ بگولا ہو گئے اور فوراً غصے سے اٹھ کر مجھے مارنے کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت پھپھو درمیان میں آ گئی اور بولی، شرم کر، یہ تیرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، میں اسے سمجھا لوں گی، تو یہاں سے جا۔ بڑی مشکل سے چچا کو وہاں سے بھیجا گیا۔ ان کے جانے کے بعد پھپھو اور اماں وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ پھپھو نے گہرا سانس لے کر کہا، دیکھ، ہم سب جانتے ہیں کہ تیرا چچا کیا چاہتا ہے، وہ تجھے ہرگز پڑھنے نہیں دے گا۔ ویسے بھی پڑھ لکھ کر تو نے کرنا ہی کیا ہے؟ اس کی خواہش تو صرف یہ ہے کہ تیری شادی اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک سے ہو جائے۔ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ وہ تجھے رانی بنا کر رکھیں گے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، کیسی رانی؟ آپ بھی انہی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا؟ میری بات سن کر پھپھو خاموش ہو گئی۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولی، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن تو اپنے لیے نئی مصیبت مت کھڑی کر۔ اسی لیے سمجھا رہی ہوں کہ اگر تو نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ تجھے کچل کر رکھ دیں گے۔ تو صرف ایک چیونٹی ہے اور وہ ہاتھی۔ میں نے پوری ثابت قدمی سے جواب دیا، میں چیونٹی ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ جب ایک چیونٹی ہاتھی کی سونڈ میں گھس جاتی ہے نا، تب وہی ہاتھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور یاد رکھنا، ایک نہ ایک دن میں ان کی سونڈ میں ضرور گھسوں گی۔ میرا اٹل لہجہ دیکھ کر اماں اور پھپھو دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ صاف دکھائی دینے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ دونوں بالکل پریشان نہ ہوں، ان لوگوں کی حقیقت تو اسی دن میرے سامنے آ گئی تھی جس دن ابا اس دنیا سے گئے تھے۔ چاچی اماں کا سارا زیور تو پہلے ہی ہتھیا چکی ہیں، اب ان کی نظریں ہماری زمینوں پر ہیں۔ کل کو یہ ہمارا گھر بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کریں گے، تب ہم کیا کریں گے؟ کیا ساری زندگی ان کی ہر ناجائز بات مانتے رہیں گے؟ گاؤں کے ہر شخص کو انہوں نے اپنے ظلم اور رعب سے دبا رکھا ہے، مگر میں ان سے نہ ڈرتی ہوں اور نہ ہی یہ لوگ مجھے کبھی ڈرا سکیں گے۔ کافی دیر تک اماں اور پھپھو مجھے سمجھاتی رہی، لیکن میں نے ان کی ایک بھی بات دل پر نہ لی۔ میں اپنا داخلہ کروا چکی تھی اور اب ہر حال میں اگلے دن سے کالج جانا تھا۔ صبح سویرے میری آنکھ کھلی تو اماں نے فکر مند لہجے میں کہا، تو اب بھی اپنی ضد پر قائم ہے نا؟ تو جانتی ہے تیرے چچا تجھے بہت سخت سزا دیں گے، وہ ہرگز تجھے کالج نہیں جانے دیں گے۔ میں نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہاسٹل میں رہوں گی، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ اماں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اگر میں بھی چلی گئی تو گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہاں کوئی مسئلہ ہو تو فوراً پھپھو سے رابطہ کر لینا، ویسے بھی چاچا آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، ان کا اصل مسئلہ مجھ سے ہے، آپ سے نہیں۔ اماں نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیار ہوئی، رات کو پہلے سے پیک کیا ہوا اپنا سامان اٹھایا اور بس اڈے کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں چچا کا سب سے چھوٹا بیٹا مل گیا، وہ ہمیشہ کی طرح آوارہ گردی میں مصروف تھا۔
مجھے دیکھتے ہی دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیا ہوا؟ ابھی تک تمہاری اکڑ ختم نہیں ہوئی؟ ابا نے منع کیا تھا نا، پھر بھی شہر جا رہی ہو؟ پیچھے تمہاری ماں کا خیال کون رکھے گا؟ ہم ہر وقت تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے بے نیازی سے جواب دیا، تمہیں میری ماں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں۔ اب میرے راستے سے ہٹ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، مگر میں تم لوگوں کی کوئی بات ماننے والی نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر میں سیدھی بس اڈے پہنچی، ٹکٹ لیا اور بس میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بس شہر کی طرف روانہ ہوگی۔ پورا راستہ میں گہری سوچ میں ڈوبی رہی اور آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتی رہی کہ نہ جانے آگے کیا کیا حالات میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج ہاسٹل میں میرا پہلا دن تھا۔ ہاسٹل کافی صاف ستھرا، منظم اور پرسکون تھا۔ میری روم میٹس بھی بہت اچھی طبیعت کی لڑکیاں تھیں، جن سے تھوڑی ہی دیر میں میری اچھی دوستی ہوگی۔ وہ مختلف دور دراز شہروں سے آئی ہوئی تھیں اور سب کا رویہ بہت خوش اخلاق تھا۔ میں نے اپنا سامان اچھی طرح ترتیب سے رکھا اور پھر کالج کی کتابیں خریدنے کے لیے نکلنے لگی۔ ابھی میں دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ میری روم میٹ رشنم نے آواز دے کر کہا، کیا تم مارکیٹ جا رہی ہو؟ اگر ہاں تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پھر ہم دونوں اکٹھی باہر نکل آئیں۔ جاتے ہوئے ہم نے وارڈن کو بتا دیا کہ ہم مارکیٹ جا رہے ہیں۔ اس نے صرف اتنی ہدایت دی کہ شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا، کیونکہ شام کے بعد ہاسٹل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم نے مین روڈ سے ایک رکشہ لیا اور رکشے والے سے کہا کہ ہمیں کتابوں والی مارکیٹ لے چلے۔ شہر میں کتابوں کی وہ بہت بڑی مارکیٹ تھی اور مجھے تو شروع سے ہی کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اسی لیے میں نے اپنی کورس کی کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک دو ناول بھی خرید لیے تاکہ فارغ وقت میں انہیں پڑھ سکوں۔ رشنم نے حیرت سے پوچھا، ملائکہ تمہیں کتابوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ میں تو آج تک کبھی کتابیں پڑھ ہی نہیں سکی، حالانکہ میری بڑی بہن ڈائجسٹ بڑے شوق سے پڑھتی ہے، مگر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تم لوگ ان کی اتنی دیوانی ہو جاتی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، بس کتابوں سے میرا تعلق ہی کچھ الگ ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو ابا کبھی میرے لیے اخبار لے آتے تھے، کبھی نونہال اور کبھی کوئی اور رسالہ۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں خود یہ سب خرید کر لانے لگی اور آج بھی پہلے کی طرح بڑے شوق سے پڑھتی ہوں۔ ان کتابوں اور رسالوں میں ایسی خوبصورت اور سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں جو زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں اور بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ میری یہ باتیں سن کر رشنم کافی متاثر ہوئیں۔ پھر ہم کتابیں خرید کر واپس ہاسٹل آ گئیں۔ اگلے ہی دن سے میری کالج کی باقاعدہ کلاسیں شروع ہونے والی تھیں۔ صبح سویرے اٹھ کر میں تیار ہوئی، ناشتہ کیا اور کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ کالج ہاسٹل سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے صرف ایک ہی بس بدل کر آسانی سے وہاں پہنچ گئی۔ واپس ہاسٹل آئی تو دیکھا اماں کی کئی کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً انہیں فون کیا تو وہ میری خیریت پوچھنے لگی، پھر پریشان لہجے میں بولی، تمہارے چچا آئے تھے، انہوں نے بہت باتیں سنائیں کہ ملائکہ کو کالج کیوں جانے دیا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کہا؟ اماں آہستہ سے بولی، میں کیا کہتی، میں خاموش رہی۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، اماں آپ انہیں صاف صاف جواب کیوں نہیں دے دیتی کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں؟ میرے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، مگر میں صرف اس لیے خود کو بمشکل سنبھال رہی تھی کہ کہیں اماں مزید پریشان نہ ہو جائیں، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر سب کو جواب دے دوں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور میں نے جیسے تیسے اپنی کالج کی تعلیم مکمل کر لی۔ کالج ختم ضرور ہو گیا تھا، لیکن میرا ارادہ ابھی مزید آگے پڑھنے کا تھا۔ جب میں واپس گاؤں آئی تو چاچا اور چاچی نے ایک بار پھر میری شادی کا معاملہ چھیڑ دیا۔ وہ آئے دن خاندان والوں کو اکٹھا کر کے اماں سے یہی کہتے رہتے، بیٹی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ساری عمر پچھتاؤ گی۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ دے رہا ہوں، اگر تم ہاں کر دو تو میں کل ہی شادی کی تیاریاں شروع کروا دیتا ہوں۔ اماں ہر بار میری طرف دیکھتی اور میں خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیتی۔ چچا فوراً کہتے، وہ ایک لڑکی ہے، اس کی مرضی سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم اس کی ہر بات کیوں مان رہی ہو؟ اس کے سر پر باپ بھی نہیں ہے، کل کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرو گی؟ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے تاکہ اماں خوف زدہ ہو جائیں۔ بعد میں چاچی الگ سے آئیں اور اماں سے کہنے لگی، رشتے بار بار نہیں آتے،
ویسے بھی تمہاری بیٹی بہت خود سر ہے، اس کے لیے اور کون رشتہ لے کر آئے گا؟ بہتر یہی ہے کہ اسے سمجھا بجھا دو اور یہ رشتہ قبول کر لو۔ اب وہ لوگ صرف سمجھانے تک محدود نہیں رہے تھے بلکہ باقاعدہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے۔ میں نے صاف لفظوں میں اماں سے کہہ دیا، میں ان کے آوارہ بیٹوں میں سے کسی ایک سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ اماں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میں بھی نہیں چاہتی کہ تیری شادی وہاں ہو، مگر کہیں نہ کہیں تو ہونی ہی ہے نا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب گھر بیٹھ جا اور شادی کے لیے اپنا ذہن بنا لے۔ میں تیرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، آپ میرے لیے جتنے چاہیں رشتے دیکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنی پڑھائی ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ اماں بولی، آخر اور کتنا پڑھو گی؟ ہر وقت مجھے فکر میں ڈالے رکھتی ہو، ضد ہی ضد کرتی رہتی ہو۔ میں نے اس کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ کچھ عرصے بعد کالج کا نتیجہ آیا تو میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنی دوست رشنم کو فون کیا اور اس سے کہا، جیسے ہی یونیورسٹی میں داخلے شروع ہوں مجھے فوراً بتا دینا۔ آخرکار چاچا کی بے شمار پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے ہی لیا۔ یونیورسٹی کی دنیا کالج سے بالکل مختلف تھی اور میرے لیے ہر چیز نئی اور اجنبی تھی۔ کالج میں صرف لڑکیاں ہوتی تھیں، لیکن یہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ شروع میں مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، مگر پھر میں نے خود کو سنبھالا اور دل ہی دل میں کہا، اگر آج میں ہمت ہار گئی تو چچا جیت جائیں گے اور پھر وہ اپنی ہر بات مجھ پر منوا لیں گے۔ اس لیے مجھے ہر حال میں مضبوط رہنا ہے۔ میں ہمیشہ مکمل پردے میں ہی گھر سے نکلتی تھی، کیونکہ اماں نے یہی شرط رکھی تھی کہ اب ہاسٹل میں نہیں رہنا بلکہ ہفتے کے 3 دن گھر سے ہی یونیورسٹی جانا ہوگا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ہفتے میں صرف 3 دن آنا جانا یونیورسٹی کے شیڈول کے مطابق مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ کلاسز کا نظام جس طرح چلتا ہے مجھے بھی اسی حساب سے اپنا معمول بنانا پڑے گا۔ خیر جیسے تیسے کر کے آخر کار میں نے اماں کو منا ہی لیا۔ پھر اماں نے مجھ سے کہا، ہاسٹل میں رہنے کے بجائے شہر میں ہماری ایک قریبی رشتہ دار خاتون رہتی ہے، ایسا کرو تم انہی کے گھر رہ لینا۔ بے شک وہ عورت ہماری قریبی رشتہ دار تھی، مگر میں اسے ذاتی طور پر نہیں جانتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ شہر منتقل ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ کسی دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ اماں نے انہیں فون کیا اور کہا، مہربانی کر کے میری بیٹی کو اپنے گھر رکھ لو، اگر چاہو تو ہم سے کرایہ بھی لے لینا۔ وہ فوراً بولی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری بیٹی میری بھی بیٹی ہے، وہ میرے ہی گھر رہے گی۔ ویسے بھی ان کے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، اس لیے وہاں رہنے میں مجھے کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے بھی صرف اماں کی خاطر حامی بھر لی تاکہ ان کے دل کو اطمینان رہے۔ ویسے بھی مسلسل ہاسٹل میں رہتے اور وہاں کا کھانا کھا کر میں خود بھی تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اپنی ضرورت کا سارا سامان لیا اور شہر آ کر انہی خاتون کے گھر رہنے لگی۔ شروع ہی سے میں انہیں خالہ جان کہہ کر بلانے لگی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ اماں کی نہایت قریبی کزن تھی، اس لحاظ سے رشتے میں میری خالہ ہی لگتی تھی۔ یونیورسٹی کھلنے میں ابھی 2-3 دن باقی تھے۔ اسی دوران میں مارکیٹ سے اپنی ضرورت کی باقی چیزیں بھی خرید لائی۔ گھر میں کھانا تو خالہ جان ہی بناتی تھی، لیکن میں ہمیشہ ان کا ہاتھ بٹاتی رہتی تاکہ انہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ مجھ پر کوئی احسان کر رہی ہیں یا میں ان پر بوجھ بن کر رہ رہی ہوں۔ ان کی دونوں بیٹیاں ابھی چھوٹی تھیں، ایک میٹرک میں پڑھتی تھی جبکہ دوسری 8ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ میں اکثر ان دونوں کی پڑھائی میں مدد کر دیا کرتی تھی۔ خالہ جان مجھ سے بے حد خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی، یہاں تک کہ اکثر اماں کو فون کر کے میری تعریفیں بھی کیا کرتی تھی۔ جب یونیورسٹی کھلی تو میں حسب معمول مکمل پردہ کر کے وہاں جانے لگی۔ پہلے دن کسی نے میری طرف خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ ہر کوئی اپنی مصروفیات میں لگا ہوا تھا، مگر چند ہی دنوں بعد کلاس کی کئی لڑکیاں مجھ سے بار بار کہنے لگی، تم اتنا بڑا عبایا پہن کر کیوں آتی ہو؟ تمہیں دیکھ کر ہی گرمی لگنے لگتی ہے، کم از کم کوئی فیشنیبل عبایا ہی پہن لیا کرو۔ میں نے صاف لفظوں میں جواب دیا، میں عبایا فیشن کرنے کے لیے نہیں پہنتی بلکہ خود کو ڈھانپنے کے لیے پہنتی ہوں، اس لیے آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ میرے 2 ٹوک جواب کے باوجود انہوں نے میرا مذاق اڑانا بند نہ کیا، بلکہ آہستہ آہستہ کلاس کے لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جو بھی مجھے دیکھتا طنزیہ انداز میں کہتا، تم آخر کس زمانے میں رہ رہی ہو؟
اگر اتنا بڑا ابایا نہیں اتار سکتی تو کم از کم چہرہ ہی کھلا رکھا کرو۔ یہاں سب لوگ اچھے کپڑے پہن کر اور فیشن کر کے آتے ہیں، مگر تم تو پوری حافظانی بنی رہتی ہو۔ آخر کار ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہی نا کہ تم بہت نیک ہو اور ہم سب دوزکی ہیں۔ حالانکہ میں نے کبھی کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر نہ جانے کیوں ان سب کی سوچ میرے بارے میں دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتی کہ میں بہت نیک یا بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن اپنے پردے کے بارے میں کسی کی بات سننا مجھے بالکل برداشت نہیں تھا۔ مجھے کبھی بھی دوسرے کے سامنے اپنی زینت یا اپنا جسم دکھانے کا شوق نہیں رہا، اسی لیے میں نے کوشش کی کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں، مگر ان کی حرکتیں روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ میں گھر واپس آتی تو بھی انہی کی باتوں کی وجہ سے پریشان رہتی۔ خالہ جان نے محسوس کر لیا تھا کہ میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ خاموش اور پریشان رہنے لگی ہوں۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے پوچھا، آخر بات کیا ہے بیٹا؟ تم اتنی اداس اور اتنی پریشان کیوں رہنے لگی ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں بھی تمہاری ماں جیسی ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن وعدہ کریں کہ آپ امی کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پھر میں نے انہیں شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر انہوں نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، انسان جب بھی دوسروں سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے ایسی آزمائشوں سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں اور اسے طرح طرح کی باتیں بھی سننے پڑتی ہیں۔ بہت مرتبہ تمہارا بھی دل کرے گا کہ یہ سب چھوڑ دوں، باقی لڑکیوں کی طرح سج سنور کر نکلوں، اپنی زینت دوسروں کو دکھاؤں اور ان جیسی زندگی گزاروں، مگر تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ ایسے تمام خیالوں کو اپنے دل سے نکال دو اور لوگوں کی باتوں پر بھی کان نہ دھرو، کیونکہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ خالہ جان سے بات کرنے کے بعد میرے دل کو بہت سکون ملا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کسی کی بات کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی۔ اس لیے ان لڑکیوں کی ہر بات کو نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ پوری توجہ اپنی پڑھائی پر لگا دی۔ ویسے بھی چند ہی دنوں بعد میرے امتحانات شروع ہونے والے تھے اور میری پوری کوشش یہی تھی کہ میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں، تاکہ کلاس میں موجود ہر اس شخص کا منہ بند ہو جائے جو ہر وقت میرا مذاق اڑانے میں لگا رہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنا شروع کر دی۔ میری لگن اور محنت دیکھ کر اساتذہ بھی مجھ سے بہت متاثر ہو گئے تھے اور اکثر مجھے کلاس کی بہترین طالبہ کہہ کر سراہتے تھے۔ یہی بات میری کلاس فیلوز کو سب سے زیادہ کھٹکتی تھی اور وہ مجھ سے بری طرح جلنے لگی تھی۔ انہی لڑکیوں میں ایک ایسی لڑکی بھی تھی جو حد سے زیادہ فیشنیبل تھی اور ہر وقت غرور میں ڈوبی رہتی تھی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر اسے کس چیز کا اتنا غرور تھا۔ نہ اس کے پاس شکل جیسی کوئی خاص بات تھی اور نہ ہی پڑھائی کے لحاظ سے کوئی عقل مندی دکھائی دیتی تھی۔ ہاں، چہرے پر 2 کلو میک اپ ضرور تھوپ لیتی تھی اور شاید خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھتی تھی۔ ہر وقت ٹک ٹاک بنانے میں مصروف رہتی تھی اور کلاس کے بدتمیز ترین لڑکوں کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی۔ انہی لڑکوں کو ساتھ ملا کر اس نے میرا مذاق اڑانے کا سلسلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ پڑھائی کے لحاظ سے وہ ایک عام سی طالبہ تھی۔ کسی بھی ٹیسٹ یا امتحان میں اس کے اچھے نمبر نہیں آتے تھے اور اساتذہ بھی اکثر اسے ڈانٹتے رہتے تھے، مگر اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی امیر گھرانے سے بھی تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ ایک متوسط خاندان کی لڑکی تھی۔ اگر واقعی انسان میں غرور صرف دولت کی وجہ سے آتا تو پھر مجھ میں سب سے زیادہ غرور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں دی تھی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ غرور دولت سے نہیں بلکہ انسان کی فطرت سے جنم لیتا ہے۔ نہ جانے اس کے والدین کتنی محنت اور کتنی مشکل سے اس کی فیس ادا کرتے ہوں گے، اور وہ یہاں صرف ٹک ٹاک بنانے اور فضول خرچی میں اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہی تھی۔ اساتذہ نے اسے کئی مرتبہ تنبیہ بھی کی کہ وقت پر کلاس میں آیا کرے، مگر اس پر کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ پورا دن کینٹین میں بیٹھی رہتی اور جب کبھی میں اپنی دوستوں کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے کینٹین جاتی تو مجھے دیکھتے ہی وہ سب زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ ان سب کو یہی گمان تھا کہ میں کسی انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے ہر وقت عبایا پہن کر رکھتی ہوں اور میرے پاس
اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں فیشن والے کپڑے یا مہنگی چیزیں خرید سکوں۔ میں نے بھی ان کی یہی غلط فہمی برقرار رہنے دی، کیونکہ مجھے کبھی اپنی دولت کا رعب جمانے کا شوق نہیں تھا۔ میرے نزدیک انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، اس کے کپڑے یا اس کی دولت نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ گاؤں کی جتنی بھی زمینیں میرے ابا کی تھیں وہ سب میرے نام ہو چکی تھیں۔ ابا نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنی تمام زمینیں اور جائیداد میرے نام منتقل کر دی تھی، اور یہی وہ بات تھی جس نے میرے چاچا اور چاچی کے دل میں میرے لیے آگ لگا رکھی تھی۔ وہ اسی لیے ہر قیمت پر میری شادی اپنے کسی بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، تاکہ شادی کے بعد میری ساری جائیداد پر آسانی سے قبضہ کر سکیں۔ اماں کے حصے کی جائیداد پر تو وہ کسی طرح ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، اس لیے ان کی نظریں صرف میرے حصے پر جمی ہوئی تھی۔ بعض اوقات اپنے ہی لوگوں کا رویہ انسان کو اس قدر توڑ دیتا ہے کہ پھر غیروں کے زخم بھی معمولی لگنے لگتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اپنا مارتا بھی ہے تو چھاؤں میں مارتا ہے، مگر مجھے یہ کہاوت ہمیشہ سے عجیب لگتی تھی۔ اگر واقعی وہ اپنا ہے تو پھر مارنے کی نوبت ہی کیوں آئے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان پہلے ایک کہاوت بنا لیتا ہے اور پھر ہر ظلم کو اسی ایک جملے کے سہارے درست ثابت کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ ایسی ہی کہاوتیں سنا کر اپنے بچوں کی شادیاں خاندانوں میں زبردستی کروا دی جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ خاندان میں شادی کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاندان میں شادی کر کے بہت سکھی رہو گے، ایسی گارنٹی وہ کس بنیاد پر دے رہے ہوتے ہیں؟ اب لوگوں کو شعور آ جانا چاہیے کہ ساری زندگی محض ایک کہاوت کے اوپر نہیں گزاری جا سکتی۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کا اصل چہرہ دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے اس بات کا ادراک بہت اچھے سے تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ دکھ اپنوں کے بدلتے رویوں سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ امیدیں بھی اپنوں سے ہی ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی کا پہلا سال یوں ہی لوگوں کے عجیب و غریب رویوں کو سہتے ہوئے گزر گیا تھا۔ ایک دو لڑکیوں سے میری دوستی تھی جو میری ہی ہم مزاج تھیں، اور اس کے علاوہ باقی سب یونیورسٹی کے نام پر تفریح کرنے آتی تھی۔ انہیں پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی آدم بیزار لڑکی تھی جسے تفریح اور ہنسی مذاق کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ہنسی مذاق سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو وہ غلط ہوتا ہے۔ میرے پورے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے مارکس آئے تھے، اس لیے اماں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے پکا سوچ لیا تھا کہ اپنے ابا کا نام روشن کر کے ہی رہوں گی۔ شہر میں ابا کے بہت سے دوست تھے جو بہت اچھی پوسٹوں پر کام کر رہے تھے۔ مجھے یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے یونیورسٹی کے مسئلے کے۔ شروع میں مجھے لگا تھا کہ شاید کچھ دن بعد یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، لیکن یہ مسئلہ آگے جا کر اتنا بڑھ جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن میں اپنی دوستوں کے ساتھ کینٹین کے سامنے سے لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی راستے میں ہی تھی، تب ہی مجھے اس لڑکی کی آواز آئی جو میرا مذاق بناتی تھی۔ وہ زور زور سے مجھے عجیب عجیب ناموں سے پکار رہی تھی۔ مجھے انتہا سے زیادہ غصہ آیا کیونکہ سب اسٹوڈنٹس مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں نے پکا سوچ لیا آج میں خاموش نہیں رہوں گی، اس لیے میں ہمت باندھ کر ان کے پاس گئی اور بولی، ابھی تم میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی نا، ذرا دوبارہ بولو، میں تمہارے سامنے ہی کھڑی ہوں۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یوں اچانک اس کے سامنے آ جاؤں گی، اس لیے وہ فوراً سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، اب زبان کیوں بند ہوگی؟ روز تم میری طرف اشارے کر کے میرا مذاق اڑاتی ہو، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں۔ میرے اس طرح بولنے پر وہاں بہت سے اسٹوڈنٹس آ کر جمع ہونے لگے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب میری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ چسکے لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس لڑکی کو خاموش کھڑا دیکھ کر اس کی ایک دو دوستیں آگے بڑھی اور مجھ سے بحث کرنے لگیں۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ سینئرز کو بیچ میں آ کر لڑائی روکنی پڑی۔ آج میری برداشت کی حد ہو گئی تھی، میں بھی کیا کرتی، اتنے وقت سے انہیں برداشت کر رہی تھی۔ خیر بہت سے اسٹوڈنٹس نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور یہ بات پوری یونی میں پھیل گئی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی آئی تو سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے گور رہے تھے اور مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں نے سب کو نظر انداز کیا اور کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے لیکچر کے بعد جب ٹیچر چلے گئے تو ایک لڑکا اٹھ کر میرے ڈیسک کے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تو تم نے کل صبا کی بہت بری بے عزتی کی ہے نا، اب دیکھنا
تم سے ہم سب کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے بڑی کلاس کے سامنے میرا نقاب کھینچ کر اتار دیا اور ساتھ ہی ساتھ موبائل نکال کر میری تصویریں بنانے لگا۔ اس وقت کوئی بھی میری مدد کو آگے نہیں آیا اور میں رونے لگ گئی اور اسے بد دعائیں بھی دی کہ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ مجھے روتا دیکھ کر سب زور زور سے ہنسنے لگے اور میری ویڈیو بنا لی۔ میری دوستیں بمشکل مجھے وہاں سے باہر لے کر آئیں۔ وہ سب بھی پریشان ہو گئی تھی، حالانکہ ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا اور ہمارے ساتھ اتنا برا ہو رہا تھا۔ میری دوست نے کہا کہ چلو ہم اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کو کمپلین کرتے ہیں۔ اپنی دوست کے کہنے پر میں اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے آفس چلی آئی۔ جب میں نے ان سے کمپلین کی تو انہوں نے اس بے حیا لڑکی اور نقاب اتارنے والے لڑکے کو آفس میں بلا لیا۔ میرا حجاب کھینچنے والا لڑکا کسی بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، جبکہ وہ لڑکی ایک مڈل کلاس گھرانے کی تھی۔ جب اسٹوڈنٹ ایڈوائزر نے دیکھا کہ اس لڑکے نے یہ سب کیا ہے تو مجھ سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ یہ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ ہاں، اس لڑکی کو ضرور سسپینڈ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس لڑکی کو سسپینڈ کر دیا، حالانکہ زیادہ قصور اس لڑکے کا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میری دوستیں مجھے کہنے لگی، تم بھی کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہو، آج بتا دو کہ تمہاری پاور کیا ہے تاکہ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب نہ ہو۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں تو بدلہ ضرور لوں گی، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ لوگ اپنے گمانڈ میں یہ سب کرتے ہوں گے۔ اور اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کو دیکھو، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ ایڈوائزر ابھی میرا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا، وہ مجھے اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا نا۔ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ۔ یہی سب سوچتی ہوئی میں گھر پہنچی، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ گھر پر کوئی آیا ہوا ہے۔ میں سیدھا اندر چلی آئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سامنے میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تو معجزہ ہو گیا تھا۔ اماں پہلی بار شہر آئی تھی۔ میں بھاگ کر اماں کے گلے سے لگ گئی اور ان سے پوچھنے لگی، آپ یہاں کیسے، اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ تو وہ بولی، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ تم سے ملنے آ جاؤں۔ تمہاری پھپھو بھی ساتھ آئی ہیں۔ میں نے دیکھا پھپھو وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھ کر ان سے ملی اور پھر کہا کہ آپ دونوں بیٹھیں، میں بس جلدی سے فریش ہو کر آتی ہوں۔ خالہ جان پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے چہرے سے لگ رہا تھا کہ میں روئی ہوں، اس لیے میں نے اچھے سے منہ وغیرہ دھویا تھا کہ اماں کو شک نہ ہو۔ اتنے دن بعد وہ آئی تھی تو مجھے دیکھ کر پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ ماں تھی۔ میں منہ دھو کر ان سے اپنے دل کی اداسی چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ پہلے تو میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، پھر میں نے انہیں آج یونیورسٹی میں ہونے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ فوراً سے پریشان ہو گئی۔ پھر پھپھو نے کہا کہ اگر گاؤں میں کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن خالہ جان بولی، تم لوگ کیسے بزدلوں کی طرح اسے ڈرا رہے ہو؟ کم از کم ہر وقت اسے اپنے چچا کا ڈراوا تو مت دیا کرو۔ اب یہ بڑی ہو گئی ہے اور پڑھی لکھی ہے۔ اور پھر وہ اماں کی طرف دیکھ کر بولی، تمہارا شوہر کوئی چھوٹا موٹا زمیندار نہیں تھا، بلکہ اپنے علاقے کا سردار تھا۔ شہر میں ان کے بہت سے کانٹیکٹس ہیں، چاہے وہ جتنے بھی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہو، اسے سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اماں سے کہا کہ تمہارے شوہر کے بڑے بڑے زمینداروں اور بزنس مین کے ساتھ تعلقات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پولیس میں بھی بہت اعلیٰ عہدے پر فائز لوگوں سے اچھی جان پہچان تھی۔ پھر خالہ نے ایک نمبر پر کال کی اور فون پر ساری بات بتائی، اور پھر مجھ سے کہنے لگی، بیٹا اب تم پریشان مت ہونا، وہ لوگ خود سنبھال لیں گے، تمہاری عزت پر ہلکا سا بھی داغ نہیں آئے گا۔ میری بات پر یقین رکھو، اور تمہارے چچا وغیرہ کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ سب لوگ تمہارے باپ کے وفادار ہیں اور دل سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ تمہارے باپ نے ان کی بہت مدد کی ہے، اس لیے اب وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ میں بھی سب بھول بھال کر اماں اور پھپھو سے بات چیت کرنے لگ گئی۔ اگلے دن جب میں یونیورسٹی گئی تو سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسٹوڈنٹ ایڈوائزر نے مجھے بلایا اور ان کے روم میں گئی تو دیکھا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ہی کمشنر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ خالہ جان نے انہیں کال کی ہوگی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر وہ اٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، بیٹی تمہارے باپ نے میرے ساتھ بہت احسانات کیے تھے، اور اب وقت آ گیا ہے
کہ میں ان کے احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ یہ بزنس مین ہے، عارف نام ہے ان کا، تمہارے باپ اور ان کی اچھی جان پہچان تھی۔ جب میں نے دیکھا تو کمشنر صاحب اس لڑکے کے باپ کی طرف اشارہ کر کے یہ سب کہہ رہے تھے۔ تبھی اس لڑکے کا باپ اٹھا اور مجھ سے کہنے لگا، بیٹی میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنے بڑے زمیندار کی بیٹی ہو۔ تمہارے باپ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، ہم نے ایک لمبا عرصہ ایک ساتھ کام کیا ہے۔ میرے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کی سزا اسے ضرور ملے گی، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے کہا، پاور کی بات نہیں ہے، میں نے آج تک اپنی دولت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اپنے باپ کا نام کہیں بھی استعمال کیا ہے۔ کل میں اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے پاس آئی تھی، تب انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی اور مجھ سے کہا کہ یہ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، میں اس سے کچھ نہیں بول سکتا۔ دیکھیں، کسی بڑے انسان کا بیٹا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے میری ویڈیو بنائی اور پوری کلاس کے سامنے میرا نقاب کھینچا تھا، اب اسے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگنے پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ لڑکا فوراً سے کہنے لگا، ابا اس لڑکی کی حیثیت کیا ہے جو میں اس سے معافی مانگوں؟ تو اس کے باپ نے فوراً اسے چپ کروا دیا اور کہا کہ یہ ضرور معافی مانگے گا۔ پھر اس لڑکے نے پوری کلاس کے سامنے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ سب حیران ہو گئے تھے کہ میں اتنے بڑے زمیندار کی بیٹی ہوں اور اتنی پاورفل بھی۔ شاید ہم انسانوں میں انسانیت واقعے میں مر چکی ہے۔ ہم کسی کی عزت صرف تب کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا پاور ہے۔ اس کے علاوہ عزت کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی پیمانہ نہیں۔ پھر آگے یونیورسٹی میں مجھے کبھی کسی نے پریشان نہیں کیا اور نہ ہی میرے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کو پریشان کرتے تھے۔ اچھا سبق ملا تھا ان سب کو۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد میں گاؤں واپس آ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں پر ایک سکول بنا کر بچوں کو پڑھائی کا مواقع فراہم کروں گی، کیونکہ یہاں کے سکول کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے سرکاری سطح پر سکول کے لیے کام کروانا شروع کر دیا۔ میرے چچا نے بہت بار ٹانگ اڑائی، لیکن میں ہر مشکل سے باہر نکل آئی۔ اماں کا کہنا تھا کہ پڑھ لیا تم نے، سب کچھ کر لیا، اب تمہاری شادی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ میری شادی کر دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں آپ کہیں گی وہیں میں شادی کر لوں گی، لیکن مجھے صرف عزت چاہیے، کوئی دولت اور نام رتبہ نہیں۔ اماں نے رشتے والی سے بات کر کے میرے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ چچا لوگوں نے ہم سے مکمل طور پر تعلقات توڑ دیے تھے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں ان کی باتوں اور دھمکیوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ رشتے والی نے بہت سارے رشتوں کے بارے میں اماں کو بتایا۔ ان میں سے اماں اور مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ پھپھو سے بھی بات چیت کی تو وہ بولی، تمہارے چچا اس رشتے کے لیے بالکل نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا، پھپھو جب آپ نے اپنی مرضی سے غریب لڑکے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب چاچا نے اس لڑکے کو ہی مار دیا تھا، لیکن اب حالات ویسے نہیں ہیں۔ تب آپ کمزور پڑ گئی تھی، میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لڑکا غریب ہے یا نہیں۔ اگر آج میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی اس لڑکے کو ہی ترجیح دیتے، کیونکہ اس کا اخلاق وغیرہ بہت اچھا ہے۔ یوں میرا اس لڑکے کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا۔ اس کا نام عامر تھا۔ حسب معمول میرے چچا نے پورے گاؤں میں ایک بار پھر تماشا کھڑا کر دیا۔ وہ ہر ایک سے میری برائیاں کرتے پھر رہے تھے اور مجھے بھی بار بار کہتے تھے کہ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے لو۔ غیر خاندان میں شادی کر کے تم اپنی ساری جائیداد ایک غریب لڑکے کے حوالے کر رہی ہو۔ ہم تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں اور تم نے غیر کی باتوں میں آ کر اپنوں کے رشتے ٹھکرا دیے۔ خیر جو بھی تھا، اب چچا کا لالچی پن سب کے سامنے کھل کر واضح ہو چکا تھا۔ میں نے بھی چچا کو صاف لفظوں میں جواب دیا، یہ صرف آپ کی منفی سوچ ہے۔ در حقیقت اس لڑکے کو میری جائیداد کا ذرا بھی لالچ نہیں ہے، نہ ہی اسے یہ معلوم ہے کہ میرے نام کتنی جائیداد ہے اور کتنی نہیں۔ البتہ آپ کی نظر تو شروع دن سے ہی میری جائیداد پر رہی ہے۔ اب بہت ہو چکا، آئندہ ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ میری اس دو ٹوک بات پر وہ مجھے بدتمیز، نافرمان اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہوئے غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ ادھر اماں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی، جبکہ میں سکول کے کاموں میں پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ جب سے سکول قائم ہوا تھا، گاؤں کے بے شمار بچے وہاں تعلیم حاصل کرنے آنے لگے تھے۔ اب میری خواہش تھی کہ اسی سکول کے ساتھ ایک اچھا سا کلینک بھی بنایا جائے، تاکہ گاؤں کے لوگوں کو بروقت طبی سہولیات میسر آ سکیں،
جس لڑکے سے میری شادی ہونے جا رہی تھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ہر نیک کام میں میرا بھرپور ساتھ دے گا، کیونکہ وہ خود بھی تعلیم یافتہ تھا اور پڑھائی کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جب شادی کے کارڈ تیار ہوئے تو رسم کے مطابق ہم دعوت نامہ دینے چچا کے گھر بھی گئے، مگر انہوں نے ہمیں اپنے گھر کے اندر قدم تک نہ رکھنے دیا اور دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ میری شادی میں بھی نہیں آئیں گے۔ آخرکار شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہوگی۔ شادی والے دن جب میں تیار ہوئی تو سب کی نظریں مجھ پر ٹھہر کر رہ گئیں۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب تک میری ساری توجہ صرف اپنی تعلیم اور اپنے مقصد پر رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنی ظاہری سجاوٹ پر خاص دھیان ہی نہیں دیا تھا، مگر آج جب دلہن بنی تو جیسے میرے حسن کو بھی ایک نیا رنگ مل گیا تھا۔ ہر طرف لوگ میری تعریف کر رہے تھے۔ آج اماں کے چہرے پر برسوں بعد حقیقی خوشی دکھائی دے رہی تھی، اور میرے دل میں بھی عجیب سا سکون تھا کہ میں نے اپنے ابا کی خواہش پوری کی، اپنی تعلیم مکمل کی، اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنے میں کامیاب ہوئی، اور اب اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا ہم سفر عطا کرنے جا رہا تھا جو میرے ہر خواب میں میرا ساتھ دینے والا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت میرے جذبات کا عالم کچھ اور ہی تھا۔ اسی لمحے مجھے ابا کی بے حد یاد آ رہی تھی، اور ان کی یاد نے میرے دل کو اس قدر بھر دیا کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ رخصت ہو کر مجھے ایک چھوٹے سے گھر جانا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی ایک بڑی حویلی میں گزاری تھی، مگر میں یہ حقیقت اچھی طرح جانتی تھی کہ خوشیاں نہ تو بڑے گھروں کی محتاج ہوتی ہیں اور نہ ہی دولت کی، بلکہ خوشیاں انسان کے دل میں بستی ہیں اور اس کے رویوں سے جھلکتی ہیں۔ پورا گاؤں میری شادی میں شریک تھا، اور ہر کوئی میری خوش نصیبی کی بات کر رہا تھا کہ مجھے اتنا اچھا جیون ساتھی ملا ہے۔ کھانے کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں اماں کے گلے رکھ کر بہت روئی۔ حالانکہ میں کوئی بہت دور نہیں جا رہی تھی، مگر جس آنگن میں انسان بچپن سے جوانی تک سانس لیتا ہے اسے چھوڑ کر جانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ اماں نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ مجھے خود سے الگ کیا، میرا ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ میں دیا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر دھیرے دھیرے نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے، اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا ہر لمحہ میرے لیے خیر، سکون اور خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا۔ دوستو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔